سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام آئے نماز سیکھیں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں بہت ہی پیاری پیاری معلومات سیکھتے ہیں۔ آج بھی ایک اہم ترین ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر بات کریں، درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی غفران بھائی، کیا ٹاپک لے کر آئے ہیں؟ کیا بات ہے؟ آج تو ماشاءاللہ آپ کا بورڈ بھی جگمگا رہا ہے، اور بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ آج ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے کلام بھی شامل کرتے ہیں نماز والا۔ ہاں بھائی، کون سنائے گا آپ میں سے؟ چلو نماز پڑھیں، عاقب آپ سنائیں، چلو مل کر پڑھیں گے سارے، ٹھیک ہے بھائی؟ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی۔ اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو نماز کی دعوت اسی طرح عام کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، اپنے ساتھ پڑھنے والوں کو بھی نماز کی دعوت دینی چاہیے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے دوست یا بھائی یا آپ کی گیدرنگ میں جو بھی آپ کے ساتھ فرینڈز ہوتے ہیں، اور وہ نماز کے لیے نہیں جا رہے ہیں، تو پیار و محبت کے ساتھ ان کو نماز کی دعوت دینی چاہیے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے ان کی نصیحتوں کو ذکر فرمایا، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کیجئے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ لفظ سنا ہوگا نا آپ نے جملہ، نماز قائم کیجئے، نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، ہے نا؟ یعنی اس سے پہلے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے تو اپنی نماز کی تیاری کیجیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا انداز ہوتا ہے۔ تو اگر ابھی سے آپ نمازی بن جائیں گے تو انشاءاللہ بڑے ہو کر بھی نمازی رہیں گے، اور اگر ابھی سے ہی بے نمازی رہے، نماز قضا کرنے کی عادت رہی، تو پھر بڑے ہو کر بھی بے نمازی رہیں گے۔ جی غفران بھائی، آج کیا بتا رہے ہیں؟ آج ہم نماز کے بقیہ فرائض بتا رہے ہیں، جو ہم نے پچھلے پڑھ لیے تھے، جو بقیہ بچے تھے وہ آج ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، ہم نے پچھلے 2-3 ایپیسوڈ میں نماز کے 2-3 فرائض سیکھے تھے، بہت تفصیل سے ہم نے بات کی تھی، اور جتنے فرائض رہ گئے تھے بقیہ فرائض، وہ آج ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ کون بتائے گا؟ بھئی پتہ ہے، کس کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ 1 2 بچوں کو پتہ ہے، ایک اور کو پتہ ہے، بھائی حذیفہ کو پتہ ہے، 7 کو بھی پتہ ہے۔ چلیں 5 افراد کو پتہ ہے، کسی سے سن لیں ان میں سے آپ سنا دیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرأت، نمبر 4 سجود، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود،
نمبر 6 قائد آخرہ. اخیرہ. آخرہ. دوبارہ بولیں. نمبر 6 قائد آخرہ. نمبر 6 قاعدہ اخیرہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور نمبر 7 نمبر 7 خروج بسنعہ. خروج بسنعہ. ماشاء اللہ. 7 فرائض آپ نے بتا دیے. کوئی ایک بچہ اور بتا دے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم بقیہ ڈیٹیل پر جاتے ہیں. چلے بھائی. عرفان. نمبر 1 تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, سجود, قاعدہ اخیرہ, خروج بسنعہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھی کوشش کی آپ نے ماشاء اللہ. اور 7 فرائض آپ نے نماز کے سنائے ہیں. اچھا, یہ جو نا نماز کے 7 فرائض ہیں اور اس سے پہلے 6 شرائط بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے. نماز جتنی زیادہ سیکھتے جائیں گے نا, اس کی اتنی زیادہ برکتیں ہمیں انشاءاللہ ملتی رہے گی, ہے نا. سنتوں کے ساتھ, فرائض کے ساتھ, واجبات کے ساتھ, مستحبات کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز کی ہمیں زیادہ برکتیں اور زیادہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو 7 فرائض تھے, اس میں سے کتنے بتا دیے تھے غفران؟ 4 جو ہے فرائض پر بہت تفصیلی الحمدللہ ہم نے باتیں سیکھی تھی. سوالات بھی ہوئے تھے, جوابات بھی ہوئے تھے, بہت تفصیلی. کچھ چیزوں کو ہم نے پریکٹیکل بھی کیا تھا. تو اب آج کیا ہے سب سے پہلا؟ آج ہے سب سے پہلا سجود. سجود, یعنی کہ یہ کون سا فرض ہو گیا؟ یہ 5واں فرض. 5واں فرض ہو گیا. ٹھیک ہے. نماز کا 5واں فرض ہے. پیارے بچوں, آپ نے سجود کو بھی تفصیل کے ساتھ سننا ہے. اس کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم سجدے میں گر گئے تو ہمارا سجدہ ہو گیا. اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کی کچھ تفصیلات ہیں انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور اگر ہو سکا تو آپ کو اس کا پریکٹیکل بھی بتائیں گے. کیا خیال ہے غفران؟ کیونکہ پریکٹیکل کے ذریعے سے نا بات تھوڑی ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں نا, بتانے سے اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اگر ہم پریکٹیکل کرتے ہیں نا تو دیکھنے سے بھی کچھ زیادہ سمجھ میں آتا ہے تھوڑا سا. تو جیسے ہم نے رکوع بھی پریکٹیکل کر کے بتایا تھا, تو انشاءاللہ آج جو ہے سجدہ بھی کوئی پریکٹیکل کر کے بتائیں گے. لیکن پہلے تو سجدے کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں کہ یہ سجدہ ہے کیا. جی غفران بھائی. سجدہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. ایک منہ کی ہڈی, 2 ہاتھ کی ہڈی, 2 گھٹنوں کی ہڈی اور 2 پنجوں کی ہڈیوں پر. کتنی ہو گئی؟ 7 ہڈیاں ہو گئی. ٹھیک ہے. میرا نام عرفان رضا ہے. جی عرفان بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ منہ کی 2 ہڈیاں ہوتی ہیں, تو یہ دونوں لگانا ضروری ہے یا ایک سے ہی سجدہ ہو جائے گا؟ ہاں, یہ دیکھیں آپ کی بات کو کیسا کیچ کیا ہے غفران. آپ نے بتایا کہ بھائی ایک منہ کی ہڈی اور 2 ہاتھوں کی ہڈیاں, 2 گھٹنے کی ہڈیاں اور 2 پاؤں کے پنجوں کی ہڈیاں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ناک بھی تو کیا صرف پیشانی لگائیں, پھر ناک کی بھی ہڈی لگانی ہوگی, کیا ہے؟ دونوں کو لگانا ضروری ہے. ناک کو بھی لگائیں گے اور سر کو بھی لگائیں گے. یعنی ناک کی ہڈی کو لگانا اور پیشانی کی ہڈی کو لگانا, یہ سجدے کے اندر ضروری ہے. اس کی کچھ احتیاطیں بھی ہیں, تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے ابھی عرض کرتے ہیں. جی غفران بھائی. 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا فرض ہے, اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ رکوع کرنا اور ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدے کرنا فرض ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے سجود. یہ سجود ہے سجدے کی جمع, یعنی 1 نہیں 2, اسی لیے 2 سجدے کرنا فرض ہے. ماشاءاللہ. تو 2 سجدے کرنا ہر رکعت میں یہ فرض ہے, اور سجدے میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے, لہٰذا بہت توجہ کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی کر لیتے ہیں, بغیر توجہ کے کر لیتے ہیں, باقاعدہ صحیح طریقے سے سجدہ ادا نہیں کرتے ہیں, تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ توجہ کے ساتھ اور اچھے طریقے سے سجدہ کریں. ٹھیک ہے. کچھ احتیاطیں بھی بتا دیں غفران, اس کی سجدے کی کوئی احتیاطیں وغیرہ کیا ہیں؟ سجدے میں جب جائیں تو آہستہ جائیں, جلد بازی نہ کریں, اور 7 ہڈیاں لگائیں سجدے میں. ٹھیک ہے. کچھ بچے اور بڑے ناک کی نوک لگا لیتے ہیں, صرف ناک کی ہڈی لگائیں اور پیشانی اس طریقے سے لگائیں کہ آپ کو زمین کی سختی محسوس. اچھا, ایک بات اور کلیئر کرنا ضروری ہے. ایک کوئی بچہ میرے پاس آیا, ذرا آپ آئیں, دیکھیں ہم بتاتے ہیں, ادھر دیکھیں ہم دکھاتے ہیں آپ کو ناک کی ہڈی. آپ نے یہ سیکھنا ضروری ہے. کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ یہ ناک کا جو ناک اور پیشانی کے درمیان میں جو ہمارا ایک حصہ ہے نا, جو بالکل اندر کی طرف دبا ہوا ہے,
تو اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ یہ والا جو حصہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ حصہ دبانا نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ان کی ناک پر زخم ہو جاتا ہے, پیشانی پر زخم ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ دبانے جاتے ہیں تو یہ پورا حصہ خراب کر دیتے ہیں. اس حصے کو نہیں لگانا, بلکہ دیکھیں یہ جو ہے نا ناک کی نوک صرف نہیں لگانی, یہ ایک ہڈی ہے. دیکھیں ناک کی نوک کے اوپر والا جو تھوڑا سا حصہ ہے نا, یہ ہڈی شروع ہو رہی. پہلے تو آپ ناک کو ہلائیں گے نا, اپنے ناک کا جو کنارہ ہے نا یہ ہلے گا. تھوڑا سے اوپر جائیں گے نا تو وہ جگہ ہلے گی نہیں, سخت حصہ آ جاتا ہے, وہ ہوتی ہے ناک کی ہڈی. ٹھیک ہے, اس کو لگانا ہے آپ نے یہ حصہ نہیں لگانا, یہ جو حصہ نا یہ نہیں لگانا. اس کی وجہ سے کچھ بچے مسٹیک کر رہے ہوتے, غلطی کر رہے ہوتے اور اس کو ناک کی ہڈی سمجھ رہے ہوتے, بلکہ بڑے بھی بعض اوقات مسٹیک کر رہے ہوتے. جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا چیزیں, بچے بھی غلطیاں کر رہے ہیں, بعض اوقات بڑے بھی اس میں جو ہے مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے آپ بچے ہوں یا بڑے ہوں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ سب کے لیے مفید ہیں, اور یہ وہ اہم ترین باتیں ہیں کہ جو ہم سب کی عبادت سے متعلق ہے. تو اسی لیے آپ نے اپنی پیشانی کو تو زمین پر لگانا ہے اور ناک کی ہڈی کو زمین پر لگانا ہے. ٹھیک ہے, ناک کی نوک بھی نہ ہو اور ناک کا بالکل جڑ بھی نہ ہو, بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگائیں گے. ان دونوں کو زمین پر لگائیں گے تو سجدہ ہو. ٹھیک ہے جی بیٹا تشریف رکھیں, جزاک اللہ. جی غفران بھائی. سجدہ کرتے وقت دونوں ہاتھ پہلو سے اور دونوں رانے پیٹ سے جدا ہونی چاہیے. یعنی یہ مردوں کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا, جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کے جو ہاتھ ہیں نا یہ پہلو سے ملے ہوئے نہ ہو. ٹھیک ہے, جدا ہونے چاہیے. آپ کا جو پیٹ ہے وہ ران سے بھی جدا ہونا چاہیے, ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, خواتین کا سجدے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے, ان کی نماز کے انداز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ سمٹ کر سجدہ کرتی ہیں اور مرد سمٹ کر سجدہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو کھول کر سجدہ کرتے ہیں. تو یہ آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے کہ جو ہے اس طرح سے انسان کے ہاتھ اور وہ جو ہے جدا ہونے چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاقب ہے. جی عاقب بھائی. غفران بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے, سجدے میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کے وقت نظر کہاں ہونی چاہیے, بڑا اہم سوال ہے. جی سجدہ کرتے وقت آپ کی نظر ناک پر ہونی چاہیے. ناک پر ہونی چاہیے. سیدھی آنکھ, سیدھی نظر رکھیں, الٹی آنکھ رکھیں, کون سی رکھیں؟ دونوں رکھیں. دونوں رکھیں. بھائی آپ دیکھیں گے نا تو ویسے آٹومیٹکلی آپ کی دونوں آنکھیں جو ہیں آپ کی ٹیڑھی ہو ہاں ناک کی طرف چلی جائیں, کیونکہ ناک تو ایک ہے. جب ایک ناک کو دیکھنے کے لیے جائیں گے, دونوں آنکھیں دیکھنے کے لیے جائیں گے تو دونوں آنکھیں دیکھ سکیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آنکھ دیکھے ایک آنکھ نہ دیکھے. تو اسی لیے آپ نے اپنی ناک پر نظر رکھنی. ٹھیک ہے, یعنی قیام میں کہاں پر نظر ہونی چاہیے, چلے بتائیں قیام میں کہاں ہونی چاہیے؟ ان کو دے مائک, کون بتائے گا قیام میں کہاں پر نظر ہونی چاہیے؟ قیام میں سجدے کی طرف. قیام میں سجدے کی طرف نظر ہو. ٹھیک ہے, اور رکوع میں کہاں ہوگی؟ دونوں پاؤں کے درمیان. دونوں پاؤں کے درمیان میں. چلیں, قیام میں کہاں نظر ہوگی؟ سجدے. قیام میں کہاں نظر ہوگی؟ سجدے کی طرف نظر ہوگی. اور رکوع میں کہاں نظر ہوگی؟ دونوں پاؤں کے دونوں بیچ میں. پاؤں کے درمیان میں نظر ہوگی. ٹھیک ہے, اور جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تب کہاں نظر ہوگی؟ سینے پر. سینے پر نظر ہوگی. ٹھیک ہے, قومے میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ سینے پر نظر رکھیں گے. صحیح جا رہے ہیں غفران یہ؟ جی. اچھا, اور اس کے بعد سجدے میں کہاں پر ہوگی؟ ناک پر ہوگی. ناک پر ہوگی. ٹھیک ہے, اور جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو کہاں پر ہوگی؟ جھولی پر ہوگی. جھولی میں نظر رکھیں گے. ٹھیک ہے, اور جب سلام پھیریں گے تو پھر کندھوں پر. یعنی سیدھی جانب سلام پھیریں گے تو سیدھے کندھے پر, اور الٹی جانب سلام پھیریں گے تو الٹے کندھے پر. الٹے کندھے پر نظر رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ اصل میں جہاں جہاں نظر رکھنے کا کہا جا رہا ہے نا, یہاں نظر رکھیں. اگر ہم اس کے مطابق کریں گے نا تو ہماری نماز میں مزہ آئے گا, خشوع خضوع پیدا ہوگا, ذوق و شوق پیدا ہوگا, ہے نا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ نظر گھماتے رہیں گے ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, امام صاحب کیا کر رہے ہیں, سامنے والا کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس طرح کی بے چینی والی نظر رکھیں گے نا تو اس سے آپ کی نماز میں مزہ نہیں آئے گا, خشوع خضوع پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور سجدہ کرتے وقت ایک پاؤں کی 5 انگلیاں, ایک پاؤں کی 5 انگلیاں, 10 انگلیاں ہو گئی. یہ 10 انگلیاں
मुड़ी भी होनी चाहिए, बिल्कुल आप उसको मुड़ा दें, कोई भी उंगली सीधी ना रहे, ऐसे मुड़े ना, बिल्कुल उसको मुड़ा दें, यानी उस पर जोर देंगे तो 10 उंगलियां मुड़ जाएंगी। और जब दोनों सजदों के बीच में बैठते हैं तब आपका उल्टा पाँव जो है वो पूरा लेटा हुआ होगा और जो सीधा पाँव होगा वो खड़ा हुआ होगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो 200 उंगलियां मुड़कर किबला रुख हो जाएं, यानी उंगलियों का जो पेट है ये ज़मीन पर लगना चाहिए। ये बहुत अहम तरीन एहतियात है प्यारे बच्चों। ये हमारे कुछ बच्चे ना इस पर केयर नहीं करते, बल्कि बड़े लोग भी केयर नहीं करते इस पर, तो कि वो या तो उंगलियों का सिरा यूँ लगा देते हैं, है ना, या सिर्फ पाँव उठा देते हैं। तो इसीलिए जो है एहतियात करना ज़रूरी है कि अपने पाँव की उंगलियां ज़मीन पर टच करें और यूँ दबा कर रखें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अबीर है। जी अबीर भाई, बात जगहों पर कारपेट और कालीन होती, क्या उस पर सजदा हो सकता है? अगर आप कालीन पर नमाज पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आप सजदा करते हैं तो सही से सजदा नहीं हो पाता और उसके लिए आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, इतना ज़ोर लगाना पड़ेगा कि ज़मीन की सख्ती महसूस हो, ये तो बहुत मुश्किल है। देखिए आप कारपेट, ये सही कह रहे हैं, यानी अगर आप सजदा करने जाएंगे ना तो मोटे मोटे कालीन होते हैं, कारपेट हैं या गद्दा है, उसके ऊपर सजदा कर रहे हैं ना, तो सिर्फ आपने हल्का सा रख दिया तो वो सख्ती महसूस नहीं होगी, आपको बहुत दबाना पड़ता है, बहुत ज़ोर लगाएंगे तब जाकर जो है ना वो आपका सजदा दुरुस्त हो सकेगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि थोड़ा सा ज़ोर ज़्यादा लगाएं, ठीक है, तो फिर जाकर आपका सजदा सही हो सकेगा। कोशिश करें कि ज़्यादा नरम चीज़ पर सजदा ना करें, बल्कि सख्त जगह हो, तख्ता वगैरह हो, फर्श हो, उसके ऊपर सजदा करें। और अगर कालीन बिछा हुआ ही और आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ आपको ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है ताकि आपकी नाक और पेशानी को ज़मीन की सख्ती महसूस हो जाए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुफरान भाई, मेरा नाम हुज़ैफ़ा है। जी हुज़ैफ़ा भाई, जिस जगह नमाज पढ़ रहे हो वो जगह नापाक हो तो नमाज हो जाएगी? नहीं, नमाज तो होगी नहीं, क्योंकि नमाज के शराइत में क्या है, तहारत यानी आप जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक हो और जिस कपड़ों में आप नमाज पढ़ रहे हैं वो कपड़े भी पाक हों और आपका जिस्म भी पाक होना ज़रूरी है, वरना आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। ये जो है ना नापाक होती है, बाज़ जगहों पर आप जब नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ गंदगी होती है। अच्छा, हर गंदगी नापाक ही हो ज़रूरी नहीं, लेकिन पाक और साफ़ जगह पर नमाज़ पढ़, ठीक है, पाक और साफ़ जगह पर नमाज़ पढ़। अगर आपके सजदे की जो जगह, जिस्म के जो आज़ा सजदे में ज़मीन पर टच करते हैं, अगर वहाँ पर नापाकी लगी हुई, ठीक है ना, तो फिर इससे आपकी नमाज नहीं होगी। इसीलिए ये ज़हन में रखना ज़रूरी है कि जहाँ भी नमाज पढ़ें उस जगह का पाक होना ज़रूरी है, ठीक है। मेरा आपसे ये सवाल है कि सर्दियों में फजर में जाए नमाज ना मिल रही हो तो कंबल पर नमाज पढ़ सकते हैं? जाए नमाज पहले ढूंढें, अगर ना मिले ज़मीन पर पढ़ लें, अगर कंबल पाक है आप कर सकते हैं सजदा तो आप पढ़ लें, कोई हरज नहीं है। यानी कंबल में वही वाली बात है ना कि नरम होता है ना, अगर आपने सजदा सही तरीके से किया ना, जोर लगाया, सजदा सही तरीके से किया और वो पाक भी हो कंबल, तो फिर तो उसके ऊपर नमाज तो हो जाएगी, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। मेरा एक और सवाल ये है कि मस्जिदों में बिल्लियाँ आ जा रही होती हैं, उस जगह नमाज हो जाएगी? बिल्लियों के आने से कोई जगह नापाक थोड़ी हो जाती है। हाँ ना, बिल्ली को नजासत में लिथड़ी थोड़ी है, बिल्ली है, ठीक जी। पंजे गंदे होते हैं ना? पंजे उसके गंदे होते हैं, बिल्ली के पंजे हमेशा नापाक नहीं होते, ठीक है। अगर वो चल भी गई है तो उसके ऊपर नमाज पढ़ सकते हैं, बेहतर है कि झाड़ लें, साफ कर लें उसको, ठीक है ना, लेकिन अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज आपकी हो जाएगी, ठीक है। मेरा नाम सैयद मोहम्मद बशार है। मेरा आपसे ये सवाल है कि ईद की नमाज में अक्सर रश होता है तो मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ सकते हैं रोड पे? अगर वहाँ पर नापाकी नहीं है, गंदगी नहीं है तो पढ़ लें, नमाज हो जाएगी, लेकिन आप अपने साथ कोई जाए नमाज कालीन वालीन लेके जाएं। यानी कालीन के साथ वालीन भी लेना है और जा नमाज के साथ वगैरह भी लेना है ना, यानी कालीन वालीन भी लेना है, जा नमाज वगैरह भी लेना है। तो एक हाथ में कालीन उठा लें, दूसरे हाथ में क्या वालीन उठा लें
اور ایک ہاتھ میں جان نماز اٹھا لیں, دوسرے ہاتھ میں وغیرہ اٹھا لیں. تو یہ بولتے ہیں نا, محمل الفاظ کہتے ہیں اس کو, محمل, بے معنی. ٹھیک ہے, اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے, لیکن جسے کہتے ہیں چائے وائے, پانی وانی, ارے بھائی چائے وائے تو پیو یار, کھانا وانا کھایا نہیں, تم نے نہیں کھایا ہے نا. تو یہ ایک تھوڑا گفتگو کا ماحول بنانے کے لیے اس طرح سے کہتے ہیں, کھانا وانا, چائے وائے, روٹی شوٹی. روٹی شوٹی بھی کہتے ہیں نا, روٹی ووٹی, روٹی شوٹی. تو بوٹی کے ساتھ کیا کہتے ہیں جی؟ بوٹی کے ساتھ بوٹی, بوٹی ووٹی. برتن, برتن برتن, برتن برتن, گھر ور, ہے نا. تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس طرح سے. تو خیر, یہ ان کا مشورہ بھی ذہن میں رکھیں, غفران بھائی کا مشورہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اپنے ساتھ قالین لے جائیں, جہاں نماز لے جائیں, کپڑا لے جائیں. اگر آپ وہیں پر نماز پڑھ بھی لیتے ہیں اور کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہیں ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ روڈ خشک ہو گیا نا. اگر خشک ہو گیا ہے, گندگی کا اثر جاتا رہا ہے, پہلے گندگی تھی بھی لیکن گندگی کا اثر جاتا رہا, تو آپ کی نماز درست ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعد ہے. جی سعد بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بیڈ پہ نماز ہو جائے گی؟ آپ بیڈ پر نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ جو نیچے بلیاں گھوم رہی ہیں, چوہے ہوئے گھوم رہے ہیں, تو ان سے ڈر لگ رہا ہے کیا؟ یہ کہنا چاہ کہ بھائی نیچے کوئی چوہا ہے تو چلو اوپر نماز پڑھ لیتے ہیں, ڈر لگ رہا ہے, یا بلی ہے تو ڈر لگ رہا ہے, اوپر نماز پڑھ لیتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی سستی کی وجہ سے بول دیتا ہے کہ میں اوپر ہی نماز پڑھ لیتا ہوں, نیچے نہیں اترتا, تو ہو جائے گی. بھائی دیکھیں نا, کچھ بچے ہوتے ہیں کھانا بھی اوپر کھا رہے ہیں, پانی بھی اوپر پی رہے ہیں بیڈ کے اوپر, ٹھیک ہے, اور اب وہ اچھا قرآن کی تلاوت بھی بیڈ پہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ چاہتے ہیں کہ میں نماز بھی اوپر ہی پڑھ لوں, سونا بھی اوپر ہی ہے, اس کا دل, اس کا بس نہیں چلتا, وہ اسکول بھی اس کے اوپر ہی پڑھ لیں, بیڈ کے اوپر ہی. یعنی آرام پسندی ہے نا بچوں کی. تو لیکن واش روم تو جائیں گے نا. ہاں, وہ ابو کو یہ نہ بولے کہ مجھے بیڈ پر تھوڑا سا واش روم بنا کے دے دے, تاکہ میں یہیں پر جو ہے اپنی زندگی گزار دوں بیڈ کے اوپر. تو بھائی مسجد میں نماز پڑھیں نا, مسجد میں نماز پڑھیں. ورنہ ایک میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ساتھ نماز کے لیے نا گھر میں ایک جگہ بنا لیں, گھر میں ایک جگہ ہو جہاں سارے نماز پڑھیں. سمجھ رہے ہیں؟ گھر کا کوئی کونا ہو, کوئی پاک صاف جگہ ہو جہاں دوسروں کو ڈسٹربنگ نہ ہوتی ہو, تو وہاں پر نماز پڑھ لیا کریں. سب سے بیسٹ طریقہ یہ, کیا خیال ہے نا؟ تو بیڈ کے اوپر وہ جگہ نہ بنائیں, گھر کے اندر کوئی جگہ بنائیں, کسی کونے میں کسی جگہ پر جگہ بنائیں جہاں نماز پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے, بیڈ پر پڑھیں گے نا تو پرابلم پتہ ہے کیا ہوگی؟ آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا, آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے گی, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکیں گے, ان بیلنس رہیں گے, کھڑے ہو کر ان بیلنس رہیں گے, گر بھی سکتے ہیں, پھر سجدہ صحیح نہیں ہوگا, پاؤں کی انگلیاں صحیح نہیں رہیں گی, بہت سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. جمپنگ بھی ہوگی, جمپنگ ہوگی, بیلنس نہیں ہوگا نا آپ کا. اسی لیے کوشش کریں کہ زمین پر نماز پڑھیں. ٹھیک ہے, زمین پر نماز پڑھیں, جگہ نماز کے لیے کوئی مختص کر لے, وہاں پر نماز پڑھیں, تاکہ ہم درست طریقے سے کمفرٹیبل ہو کر نماز پڑھ سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھے پیارے بچوں کچھ نماز کے بلکہ ایک ہی فرض پر تو بات ہوئی ہے غفران. ٹھیک ہے, ابھی تو پریکٹیکل بھی کر کے دکھانا ہے آپ نے. لیکن پریکٹیکل کا تو وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. ہاں, آپ نے ماشاءاللہ سجدے پر ہی اتنی زیادہ تفصیلات بتا دی ہیں کہ میں پریکٹیکل کا وقت نہیں مل سکا. پھر کیا کریں گے؟ اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بچوں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ اگلا ایپیسوڈ کب آئے, تاکہ آپ اس کا سجدے کا پریکٹیکل کر کے دیکھ سکیں, اس کے مطابق ہی آپ نماز میں پھر سجدہ کیا کریں گے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام آئے نماز سیکھیں, جس میں ہم نے نماز کا ایک فرض سیکھا, سجود. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سجود کے بارے میں پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھائیں گے, اور اس سے آپ کو اور زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے گا. اور اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل